سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب جو کوآرڈینیٹر بنے، چاہے وہ صوبائی محکموں کے کوآرڈینیٹر ہیں، چاہے وہ باقی محکموں کے کوآرڈینیٹر ہیں، آپ سب نے، آپ پارٹی کا ہراول دستہ ہیں، آپ پارٹی کا چہرہ ہیں، آپ لوگوں نے اپنی اپنی یوسیوں کے اندر جس طرح کام کیا، چاہے وہ ہم جشن آزادی کے اوپر نکلے فلوٹ لے کے، چاہے وہ عید میلاد کے حوالے سے فلوٹ تھا، چاہے وہ ڈینگی کے حوالے سے ہمارا فلوٹ تھا، آپ سب نے جو کام کیا آج حلقے کے اندر آپ کی بھی نیک نامی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی نیک نامی ہے، اور ہمارے نام کے اندر آپ لوگوں نے اس میں مزید بہتری لے کر آئے۔ تو آج کا جو دن ہے، آج کا جو یہ فنکشن ہے، یہ آپ سب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے کہ جو دوست اور بستر کام کرتے ہیں، جو پارٹی، دیکھیں ہم کیوں ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ یہ یقین مانیں، میں سمجھتا ہوں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی ترقی دے سکتا ہے، پاکستان کو اگر کوئی خوشحال کر سکتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہے، جو پاکستان کا بھلا کر سکتی ہے، علاقوں کا بھلا کر سکتی ہے۔ ماضی کے اندر جب ہماری حکومت رہی، خوشحالی آئی، علاقوں کے اندر صفائی کا نظام بہتر ہوا، علاقوں کے اندر سڑکیں، ڈیولپمنٹ کا کام، ہر کام کو اٹھا کے دیکھنے بہتری آئی۔ اور جب یہ 4 سال عمران خان کا گند آیا تو نہ صرف پاکستان کے اندر بدترین مہنگائی آئی، پاکستان کے اندر جو ہے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا، عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا۔ پاکستان کا اقوام عالم نے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کو تنہا کر دیا گیا، کوئی ملک پاکستان میں پیسے لگانے کو تیار نہیں تھا، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عمران کے 4 سال میں پاکستان میں 1 روپیہ فورن انویسٹمنٹ کا نہیں آیا، بلکہ وہ پیسہ جو چائنا نے لگایا، وہ پیسہ جو سعودی عرب نے لگایا، جو میاں نواز شریف صاحب لے کر آئے، وہ پیسہ جو ترکی نے لگایا، وہ سارے پروجیکٹ روک دیے گئے۔ وہ ملک ہم سے ناراض ہو گئے، اور اس نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا کہ یہ آپ کو یاد ہوگا، دوڑا دوڑا ٹرمپ کے پاس گیا تھا، امریکہ کے اس وقت کے صدر کے پاس، اور واپس آ کر اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے آج ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یہ باتیں؟ اور وہ دوسرا ورلڈ کپ کیا نکلا؟ کشمیر کا سودا ہو گیا۔ وہ کشمیری بہن اور بھائی جو ہمیشہ پاکستان کی طرف دیش کے طاقت پکڑتے تھے، اس کشمیر پہ مودی نے قبضہ کر لیا، اور یہ بغیرت کہتا رہا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت آیا ہوں۔ آج پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے اپنے محلے گلیوں کے اندر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان 4 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈالر 108 روپے سے اٹھا کے 180 روپے پہ چلا گیا۔ آئی ایم ایف اسمبلی کے اندر قانون پاس ہو گیا کہ جو ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، جو آئی ایم ایف کہے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کا ملازم جو تھا اس کو گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا گیا، رضا باقر کو۔ عملاً پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے دیا۔ اس کے بعد روٹی پچھلے 4 سال میں قیمت بڑھی، چاول کی قیمت بڑھی، گیس کی قیمت بڑھی، بجلی کی قیمت بڑھی، پیٹرول کی قیمت بڑھی، ہر چیز کے اوپر تباہی، اور اس کے بعد کرپشن۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے کرپشن کے سکینڈل نہیں آئے جتنے بڑے عمران خان کے دور میں آئے۔ پنکی پیرنی علیحدہ دیہڑی لگا رہی ہے، فرا گودی علیحدہ دیہڑی لگا رہی ہے،
जुल्फी बुखारी अलहदा दिहाड़ी लगा रहा है, जिसका परवेज खटक अलहदा दिहाड़ी लगा रहा है, और बुजदार तो खैर वो तो उसने मतलब हर बंदा वो था जिसकी दास्तान नई से नई सामने आ रही है। और फिर जब इसकी बदनीयती सब पर साबित हो गई, आज मैं ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा। चंद दिन पहले जनरल बाजवा ने तकरीर की और उसने कहा कि फौज ने फरवरी में फैसला किया है, इस साल फरवरी में, कि हम अब सियासत के अंदर अमल दखल नहीं करेंगे। तो उससे पहले जो कुछ आप करते रहे उसकी माफी तो मांगे कौन से, क्योंकि आपने बाजवा साहब जो कुछ किया उसका खमियाजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। 2018 का इलेक्शन अगर चोरी ना किया जाता, अगर जबरदस्ती ये खोता पर मुसल्लत ना किया जाता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात नहीं होने थे। आज पाकिस्तान जो है माशी तौर पर मजबूत होना था। आज पाकिस्तान के अंदर तरक्की की नई दास्तानें रकम हो रही होनी थी। इतनी बड़ी ज्यादती इस पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ की गई, उसके ऊपर खाली ये बात कहकर खत्म नहीं हो जाएगी बात कि फरवरी के बाद सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पहले जवाब दे कि उससे पहले क्यों की सियासी मुदाखलत। मैं हमेशा समझता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए कानूनदान, कि हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। और इमरान खान जो पिछले जिस दिन से उसकी हुकूमत गई थी, एक आईनी और कानूनी तरीके से गई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से भेजा गया था। पहले तो मियां नवाज शरीफ को जबरदस्ती फारिग किया जाता रहा, 3 दफा वजीर आजम बने, तीनों दफा जबरदस्ती घर भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत है जिसको आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजा गया। तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी कि अभी करप्शन के बाब खत्म नहीं हुए थे। तकलीफ ये थी कि जो हकीम सईद ने कहा था 1995 में कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा है, जो डॉक्टर इसरार ने कहा था मरहूम ने कि यहूदी लॉबी पाकिस्तान पर इमरान खान को मुसल्लत करके पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रही है। इमरान खान को दर्द ये था कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान को मफलूज कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान को तन्हा कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में फंसा रहा था, 70 साल में लिए हुए कर्जे एक तरफ और इसके 4 साल में उससे ज्यादा कर्जा लिया गया। ये पाकिस्तान को इसका जो गेम प्लान था ना खुदा ना खास्ता वो ये था कि पाकिस्तान अख्तियार की गुलामी में चला जाए। और हमने फैसला किया कि वक्ती तौर पर गाली खा लेंगे, वक्ती तौर पर अपनी सियासत की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान को अख्तियार के हाथों में नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान को IMF के हाथों दिवालिया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की आवाम से वक्ती तौर पे उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत रखेंगे, मुस्तहकम रखेंगे, अपने पैरों पर रखेंगे। इसने जब देखा कि इसकी साजिश नाकाम हो रही है, तो इसने जिस तरह 2013 के इलेक्शन में झूठ बोला था 35 पंचरों का, आपको याद होगा 35 पंचरों की बात, और इसने बाद में कहा था वो तो मैंने मजाक किया था। इसने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि 10 अरब की मुझे ऑफर की थी, जब केस कर दिया उसके खिलाफ, आज के दिन तक कुछ केस से दौड़ा हुआ है। इसने संडे बेल बरतानिया के अंदर एक झूठ खड़ा, हमने वहां जाकर केस कर दिया। ये आज तक कोई नहीं बताता
سنڈے میل والے ہم سے معافی مانگ رہے ہیں شہباز شریف سے. اس نے جو براڈ شیٹ والے تھے جو اسکینڈل جس میں نیب کی انکوائریاں جس میں کہا کہ نواز شریف کے جتنے اثاثے لندن میں ہیں وہ سارے فراڈ کی بنیاد پر ہیں، وہاں پر جرمانہ بڑھا حکومت پاکستان نے کیونکہ وہ جھوٹ ثابت ہوا. یہ بات کوئی نہیں بتاتا. یہ اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کنفیوژن رہے. اس نے جب سب کچھ ناکام ہو گیا تو اس نے کہا وہ خط لہرایا، اس نے کہا امریکہ نے دھمکی دی ہے. ایک طرف تم ہمیں کہتے رہے امریکہ نے دھمکی دی ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر امریکہ کی انویسٹمنٹ کراتے ہو، امریکی سفیر سے ملتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ وہ میری غلطی تھی، ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں. تم سے بڑا جھوٹا اور مکار انسان پاکستان کی سیاست میں نہیں آیا. پھر تم نے کہا امریکہ کی غلامی ایبسولوٹلی ناٹ. کدھر گئے تمہارے وہ نعرے؟ کدھر گیا وہ تمہارا جھوٹ؟ آج پاکستانی قوم تمہارا جھوٹ دیکھ چکی ہے. اور پھر جب کچھ نہیں بنا تو ارشد شریف والا ڈرامہ رچایا گیا. آج انکوائری کے اندر تمہارے بیٹھے ہوئے بندے جو ہیں جن کے ساتھ ارشد شریف آخری وقت تھا وہ کیوں نہیں انکوائری کا حصہ بنتے؟ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے اداروں کے سامنے پیش ہوتے؟ کیونکہ تم نے اس کو خود یہاں سے بھگوایا، اس کو قتل کروایا تاکہ تم جہاں پر ہجان برپا کر سکو، جہاں پر معاشرے کے اندر تم نفرت کے بیج بو سکو. اور اس کے بعد تم نے اپنے اوپر حملہ کا ڈرامہ رچوایا. پستول ایک کے اندر گولیاں 24 چل گئی، بندے 12 زخمی ہو گئے. مجھ کو کہتا ہے جی کہ خود کو کہ 4 گولیاں لگ گئی. یہ کس طرح کی گولیاں تھیں جو آج جس کا تم میڈیکل لیگل نہیں کرواتے ہو، جس کا تم کہتے ہو 12 لوگ زخمی ہو گئے. ہم نے کہا کہ آؤ سب کا ڈاکٹری معائنہ کرواؤ، رپورٹ تیار ہو. آج کے دن تک ایک بندے کا نام نہیں تم نے بتایا ان 12 میں سے جن کو گولیاں لگیں. یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا تھا، اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کرانی تھی. چیف الیکشن کمشنر جس کو تم گالیاں نکالتے ہو یہ تم نے لگایا تھا، یہ تمہارا لگایا ہوا تھا. اور آرمی چیف تم جس کو لے کر آنا چاہتے تھے، پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں پہلا فیصلہ پیورلی میرٹ پر جو سینئر موسٹ تھے ان کو لگایا گیا. اور یہ کہہ کے لگایا گیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جو آپ اوتھ لیتے ہو اس اوتھ کی پاسداری کرو. سیاستدانوں کو کرنے دو، تم ملک کی سرحدیں سنبھالو، تم ملک کی تحفظ کو یقینی بناؤ. ہم انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو کتنی تکلیف تھی کہ نیوٹرل، بھئی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. ایک مضبوط پاکستان کے لیے فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. ایک مستحکم پاکستان کے لیے اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. آج جب وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم روز کی طاقت سے نہیں جیت سکتے، تم دھاندلی سے جیت سکتے ہو، تم جھوٹ کی بنیاد پر جیت سکتے ہو. تو اللہ کے فضل سے اگر ہلکے کی بات کریں، ہم نے جن جن محکموں کے کوارڈینیٹر بنائے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ چاہے آپ صوبائی محکموں کے کوارڈینیٹر ہیں آپ اسی طرح کام کریں، کیونکہ حکومت میں کام کروائے جاتے ہیں اور حکومت نہ ہو تو نہ کام کرنے کی نشاندہی کی جاتی ہے. افسروں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، ان کا احتساب کیا جاتا ہے. اپنا ڈر پیدا کریں. میں اللہ کے فضل سے کبھی کسی افسر کے آگے ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کام کر دیں، ڈنڈے کے زور پہ کام کراؤ، کیونکہ ہم سے اپنا ذاتی فائدہ نہیں لیتے، علاقے کا فائدہ، آپ کا فائدہ، اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے.
تو ان افسروں کو چاہے وہ صوبائی محکمے ہیں چاہے وہ وفاقی محکمے ہیں ان کو پتا ہو کہ میرے کوارڈینیٹر آ رہے ہیں. بلو گجر کی دہشت ہونی چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تو میں آپ سب آپ کا اپنے اپنے محکمے کے اندر ان کو پتا ہو کہ یہ کوارڈینیٹر آ رہا ہے اس کو جواب دینا ہے. میں نے ہم نے اس وقت خواتین کو بھی شبنم صاحبہ کو رفت صاحبہ کو بھی ہم نے کوارڈینیٹر بنایا مختلف محکموں میں. ہم نے یوتھ کو بہت بڑی تعداد میں لائے ہیں. ہم جو مدر ونگ ہے جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو لے کر آئے ایک حسین امتزاج پیدا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تنظیم سازی کے اوپر جو مدر ونگ ہے اس کی ہم نے پوری ڈیلیبریشن کر لی ہوئی ہے. اگلے چند دن میں ہم ہر یو سی کا صدر اور سیکٹری اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تاکہ تنظیمی طور پہ بھی ہم علاقوں میں مضبوط ہوں. یوتھ ونگ کے صدر اور سیکٹری ہم اگلے چند دنوں میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یو سی وائز. خواتین ونگ جو ہے اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ٹریڈر ونگ کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ہر طرح سے ہم مضبوط ہو کے اپنے علاقے کو قلعہ بنائیں گے مسلم لیگ کا. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, گنتی شروع ہو چکی ہے. جو غلطیاں ہم سے چند مہینے پہلے ہوئی تھی, پنجاب حکومت آئی اور ہاتھ سے نکل گئی. اج میری گل نکلو اگلے 15 دن میں پھر پنجاب تاڑے کول آ رہے ہیں. جدو پنجاب دوبارہ ہاتھ میں چاہے گا, اے افسران میرا پیغام ہے, تانوں انہیں لگ پتا جائے گا. نوکریاں تے بھی ساڈا حق, کماں تے بھی ساڈا حق. اور جو ٹھیکوں کے اندر بددیانتی کی گئی ہے, ایک ایک گلی محلے کی بددیانتی پکڑنی ہے اور ان کو الٹا لٹانے. میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, اپنے اپنے حلقوں میں نکل جائے. وقت آ چکا ہے. آپ کا بھائی آپ کے پیچھے کھڑا ہے. اگر کوئی افسر نہیں سنے گا, یہ مدثر وغیرہ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, ان کو ڈنڈا دیا. یہ قاسم خان موجود ہے یہاں کہیں پہ, لٹرلی چپیڑا نہیں ماریاں, باقی سب کچھ کر دیتا سی. کیونکہ اسی طرح سوئی گیس, واٹا, نادرا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیت المال کا ملک نشان صاحب کو ہم نے کوارڈینیٹر بنایا ہے. جو صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے وہ ملک نشان صاحب تک پہنچائیں. اگر کسی کی فیس نہیں دی جا رہی, کسی کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بیت المال سے ہم وہ کام بھی آپ کو کرا کے دیں گے. میری آخر میں آپ سے گزارش ہے, یہ ایک گلدستہ ہے. ہم نے مل کے علاقے میں مضبوط ہوں گے تو ہم یہاں سے چلیں گے. ہم نے اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ PP 152 سے اتنا ووٹ لینا ہے کہ ہم انہی ووٹوں کی بنیاد پر اپنا MLA بھی کامیاب کریں. میں اس بات کے بعد ختم کروں گا کہ یہ ایک خاندان ہے. مسلم لیگ نون کے جو ورکر اور ساتھی آپ ہیں, آپ ایک سیاسی کنبہ ہے. ہم نے ایک کنبے کی طرح چلنا ہے, ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے, علاقے کا بھی خیال رکھنا ہے, علاقے کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے کو مثالی حلقہ بنانا ہے پورے پاکستان کا انشاءاللہ تعالی. تو میرے ساتھ کھل کے نعرہ لگائے, میاں نواز شریف